बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर मज़ीद हुकूमत नहीं कर सकेगा। कम अज़ कम ये जो सेज है उसके लिए फूलों की सेज हरगिज़ नहीं है। हर आने वाला दिन उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। अगर वो अपने आप को कमज़ोर तसव्वुर ना करता तो कभी भी 27वीं आइनी तरमीम में अपने लिए आइन की ढाल ना बनाता। कोई माने या न माने, हम ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा आइनी तरमीम रखी गई है ये दरअसल उसकी कमज़ोरी की निशानदेही करती है। वगरना कैसे हो सकता है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को सिक्योर करने लग जाए। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि इसके पीछे एक डर है कि इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। आप ये जो पेड जर्नलिस्ट हैं या जो सरकारी मीडिया है उसके बयानिए के मुताबिक तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद जनरल आसिम मुनीर का इक़्तिदार मजबूत हुआ है। तो फिर सोचना और उनसे सवाल ये बनता है कि इस 27वीं आईनी तरमीम में उन्हें वो कौन सी पावर मिल गई है जो इससे कबल उनके पास मौजूद नहीं थी। अल्लाह अकबर। क्या वो पहले आइन के पाबंद थे, कानून के पाबंद थे, ज़ाब्तों के पाबंद थे, जो अब उन्हें ये तमाम की तमाम चीज़ें मिल गई हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई थी, आज से 3 साल पहले इमरान खान अकेला था। इसीलिए हम किसी बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि अपोजिशन का पलड़ा भारी है। जो जनरल साहब की जो लाइन है, जो उसके इत्तेहादी हैं, वो शुरू दिन से वहीं खड़े हैं, उनमें कमी आई है। हम आपको एक एक करके बता देते हैं कि क्या चीज़ उनसे छीन कर इनके पलड़े में आ गई है। जबकि इमरान खान की जो तादाद है इसके इत्तेहादियों की वो बढ़ती जा रही है। इमरान खान अकेला था, वो जेल चला जाता है, उसकी जमात मीर जाफिर और मीर सादों के नरगे में आ जाती है। अल्लाह ताला एक छन्नी लगाता है जिससे छन्नी होकर प्योर लीडरशिप इमरान खान की वफादार केपी में नमूदार हो जाती है। जुनैद अकबर और सुहेल आफरीदी वो कहते हैं मर सकते हैं, इमरान खान से दगा नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये जो जमात है तहरीक इंसाफ, ये पावरफुल बन के खड़ी हो जाती है। अब दूसरा, इमरान खान का एक और खिलाड़ी महमूद खान अचकज़ई, ये भी उसकी कुर्सी के पीछे आके खड़ा हो जाता है। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से और इनकी इज्जत तमाम पश्तून बेल्ट में पाई जाती है। फिर इसके बाद अख्तर मैंगल, ये जनरल साहब के ग्रुप का आदमी था, लेकिन ये टूटकर इमरान खान के पीछे खड़ा हो जाता है। 5 बलूचिस्तान की छोटी जमातें जो बलूचिस्तान को बंद करने में अपना नाम रखती हैं, काम रखती हैं, और उन्होंने एक शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल करके अपनी मजबूती को ये करके दिखाया है कि हम ये कर सकते हैं। ये जमातें भी इमरान खान की टीम में शामिल हो जाती हैं। अब आप देखिए, जब ये तमाम चीज़ें इमरान खान के पलड़े में आती हैं, जो अकेला होता है, तो इमरान खान का एक और कट्टर मुखालिफ जो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ही राइट हैंड था, तहरीक लब्बैक, ये वो लोग थे जो इमरान खान पर तबर्रा पढ़ते थे। बल्कि उनका जो हेड था साद रिजवी, वो जलसों में कहता था कि नचण वालियां दे मुंडे इनकलाब नहीं लांदे। लेकिन अल्लाह ताला है, जब मंसूबा बनाता है तो उसकी अपनी हिकमत अमली होती है। अब उसकी हिकमत अमली मेरे रब की देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान की जो ये मजहबी जमात है तहरीक लब्बैक, ये उसका बाजू बन के खड़ी हो जाती है। अब आप सोशल मीडिया पे देखें, एक्टिवली देखें, या उनकी जो इज्तिमा है, जो दुआएं हैं वो देखें, तो वो जहाँ पर साद रिजवी और लब्बैक के लिए दुआ मांगते हैं, वहीं इमरान खान और तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए भी दुआएं मांगते हैं। पिछले दिनों एक मीटिंग होती है तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के दरमियान, और ये कहते हैं कि हम जो नेक्स्ट तहरीक उठेगी हम शाना बशाना चलेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर की जमात से निकलकर एक बड़ी जमात इमरान खान के
جماعت میں آ کر شامل ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ صرف ڈاٹس دیکھیے کہ وہاں سے ڈاٹس نیچے گرے ہیں، عمران خان کے ڈاٹس جو ہیں بڑے ہیں۔ تو اب وہ آدمی جو کل تک زمان پارک میں اکیلا تھا، اس سے ملاقات کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، عمران خان، وہی آر دا وٹنس۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی جرنلسٹ عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، اگر آتا تو اسے بیر سے اٹھا لیا جاتا تھا۔ اب اسی پارٹی تحریک انصاف پشاور میں کھڑے ہو کر للکار رہی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، آپ کے ساتھ ہم نپٹیں گے ایسے جیسے آپ ہمارے ساتھ نپٹیں گے۔ جو سہیل آفریدی کی لینگویج ہے، جو جنید اکبر خان کی لینگویج ہے، کیا آج سے 6 ماہ پہلے تحریک انصاف اتنی تگڑی تھی؟ کیا کے پی میں، جس میں کہا جاتا تھا کہ 30 کے قریب ایم پی ایز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور وہ کسی بھی ٹائم علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے مولانا فضل الرحمان یا دیگران کو بٹھا سکتے ہیں، تو وہ 30 کے 30 ایم پی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عمران خان کی کرسی کے پیچھے مضبوطی سے ہاتھ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ تو پھر آپ کیوں نہیں یہ کہتے کہ تحریک انصاف مضبوط ہوئی ہے جبکہ اس کے مخالفین کمزور ہوئے ہیں؟ تو اس اینگل میں آپ دیکھیے کہ کس کا پلڑا بھاری اور کس کا پلڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں ملنی اور یہ ایکسٹینشن انتہائی کمزور ہوگی۔ تو اب انہوں نے اپنی جو نئی چال چلی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنا ہے۔ اب عمران خان کے اتحادی آپ نے دیکھے، دوسری طرف ان کے کیمپ میں ایک عجیب سی بد اعتمادی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں چائنا ماڈل کا طرز اپنانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور جو اگلی باری ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی چھٹی کروا کر تیسرے جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو نیچے سے آئیں گے نئے آدمی، ان کو ہمارے اوپر بٹھایا جائے گا، جیسے پنجاب میں میاں عامر محمود مریم نواز کی جگہ پر۔ ایک طرف اعتماد کا یہ عالم ہے کہ عمران خان اپنی اپوزیشن کی سیٹ محمود کو دے دیتا ہے، آغا ناصر عباس کو دے دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ان کے فرنٹ لائن کھلاڑی ہیں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم سے یہ جو کمانڈر کا عہدہ ہے یہ چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک اور اینگل جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ وقت سے پہلے کامیاب ہو جائے گی۔ عدلیہ میں عمران خان کی مخالفت 110% تھی۔ عمران خان کے جو ورکرز ہیں ان کی ضمانتیں تو اپنی جگہ، ان کو ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی اس عدلیہ نے، اور ان کے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جب وہ رو کر عدالتوں کے سامنے آتے تھے تو عدالتوں میں بیٹھے جج اس پر ہنستے تھے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، عدالتوں کے جج پی ٹی آئی کے وکلاء پر ہنستے تھے، ان کی فیملیوں پر ہنستے تھے کہ اور کرو۔ کہ آپ کو یاد نہیں جب شاہ محمود قریشی کو بند کر دیا گیا تھا تو اس کا بیٹا ہائی کورٹ میں لاہور میں ایک پٹیشن لے کے گیا تھا کہ اسے رہا کرو، تو جج نے کیا کہا تھا؟ اس کو تو رہا نہیں کر سکتا، تجھے بھی اپنے باپ کے ساتھ نہ بھیج دوں۔ کیسا ہے؟ یہ چیزیں تاریخ کے پنوں میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب وہیں عدلیہ، آپ اسلام آباد میں دیکھیں، عمران خان کی حمایتی نہیں، قانون کے حمایتی ججز کی تعداد اتنی اوپر آ گئی ہے کہ جو پیراشوٹر وہاں پہ آئے تھے وہ نہ کسی گیدرنگ میں جا سکتے ہیں نہ ہی کسی اور جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ اب ایک اور جو سب سے بڑی بات ہم آپ کو بتانے چلے ہیں کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں عمران خان کی کوئی حمایت نہیں تھی، بلکہ جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا عدالتوں کے ذریعے سے، کے پی میں بھی عدالتیں کام آئیں اور آزاد کشمیر میں قربان جاؤں ان دونوں جگہوں پر جو جج لائے جاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پنجاب اور کے پی سے لائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو مائیں ہیں نا، انہوں نے ابھی اس قابل بیٹے جنے ہی نہیں ہیں کہ
کہ وہ کشمیر اور کے پی میں بیٹھ کر ان لوگوں کے فیصلے کر سکیں، بلکہ ادھر کے جو نایاب ہیرے ہیں نا، یہ پنجاب میں سے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی اڑان بھرتے ہیں اور کے پی کے جیسے پرفضا مقام پر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم کے پی کا جو چیف جسٹس ہے وہ کون ہے؟ شمیم خان۔ تو شمیم خان کون تھا؟ یہ پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جس نے اتوار والے دن حمزہ شہباز کی ضمانت لی تھی۔ کب؟ اتوار والے دن۔ ملزم بھی نہیں آیا تھا، ملزم گھر بیٹھا تھا، قانون چلا گیا جاتی عمرہ حضور یہ لیں، اور اس کو کیا انعام ملا؟ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ اس کے ہاں 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا۔ یہ آپ کو خبر کسی نے نہ بتائی ہو، شمیم چیف جسٹس کے گھر میں جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ 60 سال کی عمر کے بعد ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے شریف خاندان نے اس کو انعام یہ دیا کہ اس کو گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، تھوڑا تھوڑا نا مزہ بھی لو نا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ پاکستان کے میں اب جو آئندہ جو جھڑپ ہونی ہے سیاسی، وہ انتہا کی دیکھنے والی ہوگی۔ اب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، آپ 3 دن سے اس کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹیز ہیں، جو گیدرنگ ہے، ان میں جا ہی نہیں رہا۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں لنگر خانے، اس میں روٹی کھا رہا ہے، وہ بسوں میں سفر کر رہا ہے، وہ ہاسپٹل جا رہا ہے، وہ سڑکوں شہراؤں پر پھر رہا ہے۔ اور کل جو وہاں پہ جو میٹرو تھی اس میں جب وہ چڑھا ہے اور وہاں پر لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے، پاکستانیوں مریم نواز کی جو 3 سال کی اشتہاروں کی کھپت تھی وہ ایک طرف، اور اس کے ساتھ جو عوام نے والہانہ استقبال کیے وہ ایک طرف۔ جب اس کی رپورٹ اسلام آباد گئی تو تھڑ تھلی مچ گئی کہ اتنا پاپولر وزیر اعظم، کہاں علی امین گنڈا پور جسے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ گالیاں دیتے تھے، اور بالکل ان کی جو شکوک و شبہات تھے وہ 110% ٹھیک تھے، اور کہاں ایک ایسا نوجوان جس سے یہ بھی ڈر نہیں کہ مجھ سے کے پی کے جو وزارت اعلیٰ ہے یہ واپس لے لیجیے، اور عوام اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ جہاں جاتا ہے اس سے جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عوام اتنی آ جاتی ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچا کے چلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو ساری ہسل بسل ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اگلے الیکشن کے لیے ہو رہی ہے؟ نہ بابا نہ، بہت بڑا لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی پارٹیاں کرنے والی ہیں، اور ایک دن کا احتجاج لکھ لو یہ حکومت برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہمارے اکثر جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ہم سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے بار بار ایک بات کہی کہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنی، تو اب آپ کس بنیاد پر ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں؟ ان سے ہاتھ باندھ کر یہ گزارش ہے کہ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنی۔ جنرل صاحب آپ ایکسٹینشن کی بجائے خود پاکستان کا آئین کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ تو جو آدمی ایک ہوتی ہے قانونی چیز کو لینے سے وہ خود انکار کر دے اور خود قانون بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت بھرم تھا وہ بھرم بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ تو پاکستان کی جوڈیشری یہ اب ریئلائز کر رہی ہے کہ ان سے انتہا کی غلطی ہوئی ہے۔ کل ایک جج لاہور ہائی کورٹ کا بھری عدالت میں کہتا ہے، سنیے پاکستانیوں، آپ کہتے ہیں تبدیلی نہیں آ رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ بھری عدالت میں کہتا ہے کہ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کی سزا ہماری آنے والی نسلوں کو ملے گی۔ سناؤ، اس کو کہتے ہیں گناہوں کا کفارہ۔ تو پاکستان میں آئندہ آنے والے دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے؟ ایک اور چیز ٹچ کرنی رہ گئی تھی کہ جو جنرل عاصم منیر کے حمایتی جرنلسٹ تھے، اب ان کو دیکھیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا جو ہے نا وہ حساب شروع ہو گیا ہے۔ جاوید چودھری کو ایکسپریس نیوز نے نکال دیا ہے،
और क्यों निकाला है ये पता है? कोई उसके साथ लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके जो प्रोग्राम की रेटिंग थी वो गिर गई थी। और जावेद चौधरी ने अपने पल्लों से पैसे लगाकर उसको बूस्ट करने की भी कोशिश की कि किसी तरह उसकी नौकरी बच जाए और उसका इमेज रहे। वो बिल्कुल नहीं। एक्सप्रेस न्यूज़ अखबार की जो फ़रोख्त है वो 80% कम हुई है। और उन्होंने जो अपनी इंटरनल इंक्वायरी करवाई है, उस इंक्वायरी में ये हम मजाक नहीं कर रहे या कोई ये रिटन चीज़ें हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ ने अपनी जो इंटरनल इंक्वायरी करवाई है कि उसका चैनल, उसका मीडिया क्यों बैठ रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये लिखी कि ये एक छाप लग गई है कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और जावेद चौधरी की वजह से इसके ऊपर छाप लगी है। लिहाजा उसकी इंतज़ामिया ने ना एक हफ्ते का भी इंतज़ार नहीं किया और हजूर को किक आउट कर दिया। अब ये यूट्यूब पर बैठकर जनरल के हक में खौफनाक किस्म की ये पेशन गोइयाँ करेगा। याद है ना आपको, इसी बदबख्त आदमी ने कहा था, जावेद चौधरी ने, कि जो भी इमरान खान के साथ लगा है वो बेइज्जत हुआ है। उस रब का इनाम देखिए, अल्लाह ताला ने उस कैदी के लिए क्या क्या इंसाफ किया है कि वो कहता था कि जो इमरान खान के साथ लगा है बेइज्जत हुआ है। हम कहते हैं कि जो इमरान खान का मुखालिफ हुआ है वो बेइज्जत हुआ है। वो किसी और एंगल से देखते हैं, हम किसी और एंगल से देखते हैं। तो अब इसको पता चल गया होगा कि इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है और इज्जत हमेशा उन लोगों के हाथ में आती है, पाकिस्तानियों, जो हक पे चलते हैं। और हक का रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन वो इतना फ्रूटफुल होता है कि उसको देखने में, खाने में मज़ा आ जाता है। तो अगले आने वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीम आज मज़ेदार किस्म के होंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कह दिया है, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। अब पाकिस्तानियों पे है कि वो इस सुबह बेनूर को मानते हैं या नए सूरज तुलू होने के लिए दुआ करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वो भी पीसफुल। अपनी दुआ में याद रखिए। हमें अपने कमेंट्स करते रहिए, उससे हमें फीडबैक मिलती है, हम अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं। आपने हमें सुना, पसंद किया, दाद दी, थैंक यू वेरी मच। सलामती हो आप पर, आपके घर वालों पर। अल्लाह हाफिज़।